بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1540 میں جب ہمایوں بے سر و سامانی کی حالت میں ایران پہنچا تو شاہ ایران طہماسپ صفوی نے اس کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا۔ ہمایوں نے کچھ عرصہ ایران میں گزارا اور پھر شاہ ایران کے 10,000 لشکریوں کے ساتھ قندھار کا رخ کیا۔ ہمایوں نے سب سے پہلے گرم شہر کے قلعے کو فتح کیا اور پھر قندھار کی باری آئی۔ قندھار کا قلعہ فتح کر کے شہزادے مراد کے سپرد کر دیا اور عسکری مرزا کو گرفتار کر لیا، لیکن شہزادے مراد کی وفات پر قندھار دوبارہ ہمایوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب ہمایوں لشکر لے کر کابل کی طرف روانہ ہوا تو کامران مرزا نے کابل چھوڑا اور غزنی بھاگ گیا اور پھر وہاں سے ہزارہ قوم کے پاس پناہ گزین ہو گیا۔ ہمایوں نے لشکر کے ساتھ بدخشاں کا رخ کیا اور بدخشاں کے حاکم مرزا سلیمان کو شکست دی، لیکن ہمایوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کامران مرزا نے کابل پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے بدخشاں واپس سلیمان مرزا کے سپرد کیا اور خود کابل کی طرف چل دیا۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد کامران بھاگ گیا اور کابل دوبارہ ہمایوں کے قبضے میں آ گیا، جبکہ کامران مرزا بلخ پہنچ گیا۔ حاکم بلخ شیر محمد خان نے 2 شہر غور اور بغلان کامران مرزا کے حوالے کر دیے۔ ہمایوں نے عسکری مرزا کی سربراہی میں لشکر کامران کے پیچھے بھیجا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور دریائے تالکان کا کنارہ جنگ کا مرکز بن گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران ہمایوں بھی لشکر لے کر پہنچ گیا اور کامران کو شکست سے دوچار کیا، جبکہ کامران تالکان بھاگ گیا۔ کچھ عرصہ بعد ہمایوں لشکر لے کر بلخ کی طرف چل دیا، لیکن کابل پر دوبارہ کامران مرزا قابض ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمایوں کو عین لڑائی میں واپسی کی راہ لینا پڑی اور لشکر بے نظمی کا شکار ہو گیا۔ ہمایوں کے بہت سے سپاہی مارے گئے، لیکن پھر بھی کابل پہنچ کر ہمایوں نے کابل پر قبضہ کر لیا، لیکن کامران مرزا اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور مختلف گروہوں کو ساتھ ملا کر وقتاً فوقتاً ہمایوں سے برسرِ پیکار رہا، لیکن آخرکار کامران فرار ہو کر سلطان آدم کھکھر کے پاس پناہ گزین ہو گیا۔ لیکن جب ہمایوں کا لشکر وہاں پہنچا تو سلطان آدم نے مرزا کامران کو ہمایوں کے لشکر کے حوالے کر دیا، جس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دی گئیں۔ ہندوستان میں شیر شاہ سوری کی وفات پر اس کا بیٹا سلیم شاہ، جس کا اصل نام جلال خان تھا، حکمران بنا۔ سلیم شاہ کی وفات پر اس کا بیٹا فیروز شاہ تخت پر بیٹھا، لیکن تخت نشینی کے تیسرے دن اسے سلیم شاہ کے چچیرے بھائی مبارز شاہ نے قتل کر دیا اور خود عادل شاہ کے لقب سے تخت نشین ہو گیا۔ عادل شاہ ایک عیاش حکمران تھا، اس لیے آگرہ حکومت کمزور پڑ گئی اور فتنے اور فسادات پھوٹنا شروع ہو گئے اور بغاوتوں نے جنم لے لیا۔ عادل شاہ ان فسادات میں قتل ہو گیا اور حکومت سکندر شاہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ انہی دیگرگوں حالات میں بہت سے باغی افغان عمراء نے ہمایوں کو ہندوستان آنے کی دعوت دے دی، لیکن ہمایوں کے پاس اس وقت صرف 15,000 کا لشکر تھا،
جبکہ افغان لشکریوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، لیکن ہمایوں نے اپنے باپ بابر کی طرح ہمت دکھائی اور 1555 میں لشکر لے کر ہندوستان پہنچ گیا۔ ہمایوں خود لاہور ٹھہر گیا اور لشکر بیرم خان کی سربراہی میں سرہند روانہ کر دیا۔ بیرم خان نے سرہند بغیر لڑے فتح کر لیا۔ سکندر شاہ نے 30,000 کا لشکر تاتار خان اور ہیبت خان کی سربراہی میں بیرم خان کے مقابلے میں بھیجا۔ دریائے ستلج کا کنارہ جنگ کا مرکز بنا اور سکندر شاہی لشکر کو عبرتناک شکست ہوئی اور ہاتھی، گھوڑے، اونٹوں سمیت مال غنیمت کا بڑا خزانہ بیرم خان کے ہاتھ لگا، جسے ہمایوں کے پاس لاہور بھجوا دیا گیا اور بیرم خان خود نوشہرہ پہنچا۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا کہ سکندر شاہ 80,000 کا لشکر لے کر نوشہرہ کی طرف چل دیا ہے تو ہمایوں خود بھی نوشہرہ پہنچ گیا۔ 1555 میں نوشہرہ جنگ کا مرکز بنا اور سکندر شاہ کو عبرتناک شکست ہوئی۔ سکندر شاہ کوہ شوالک کی طرف بھاگ گیا، جبکہ ہمایوں نے آگرہ کا رخ کیا اور ہندوستان پر حکمرانی کرنے لگا۔ ہمایوں سیڑھیوں سے گرا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ ہمایوں کو جمنا کنارے دہلی میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر خوبصورت گنبد تعمیر کروایا گیا۔